آپ کیسرانی، لنڈ، ملغانی، بزدار، گورچانی، یہ سارے بلوچ ٹرائبس ہیں. کیا وہاں پہ 100% امپلائمنٹ ریٹ ہے؟ کیا وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ کیا؟ But they are better in infrastructure. Not at all. Sir, I've been there. I've just I've came been back there from too. a week. I've been there too. کہتے ہیں پاکستان اسٹڈیز پڑھاتے ہیں اور اس سے جو ہے نا لوگوں کو پرو پاکستان برین واشنگ کرتے ہیں تو they deserve to die. ان لوگوں کی کمپنسیشن کون دے گا جو ان ٹیررسٹ کے وکٹمز ہیں؟ وہ بھی اسٹیٹ دیتی ہے. اچھا اسٹیٹ کا یہی کام ہے، ادھر بھی پیسے دو ادھر بھی پیسے دو. اسٹیٹ از ریسپانسبل. میں آپ نے بھی کسی بندے کو اٹھانا ہے تو آپ کے پاس کوئی پروف، کچھ ایویڈنس کچھ ہوں گے تو آپ اٹھائیں گے نا، اور اگر وہ آپ کے پروف ایویڈنس نہیں ثابت ہوئے پھر آپ اس کو چھوڑ دیں گے. یہ ایجوٹیشن میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، یہ انٹرویوز دینے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، یہ مختلف پلیٹ Are we فارمس. talking about the families of missing persons or we are talking about political leadership? میں فیملیز کی بات بالکل نہیں کر رہا. ابھی تک میں نے کسی حکومت کو نہیں دیکھا جس نے کہا ہو کہ 2002 سے ادھر تک جتنے وکٹم ہیں ٹیررزم کے ان کی لسٹ بنائیں اور ان کو ہم کمپنسیٹ کریں. کون ہے، کہاں ہے، بتائیں نا مجھے. اگر میں یہ گفتگو نہ کروں نا اور صرف خاموشی سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہتے ہوئے جتنے بھی فوائد حاصل کر سکتا ہوں وہ کرتا رہوں، ان کو مجھ پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پرابلم ان کو میرے اس انفلوئنس سے نہیں، پرابلم میرے ان کو اس آرٹیکولیشن سے، اس گفتگو سے یہ تکلیف دیتی ہے. السلام علیکم ناظرین، میرا نام کرن بٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر کدا. ہم لوگوں نے جو ایک سیریز اسپیشل شروع کی تھی آن بلوچستان، ویئر وی وانٹڈ پیپل فرام بلوچستان ٹو کم آن دس پلیٹ فارم اینڈ ٹیل کہ مسئلہ ہے کیا اور اس کے سلوشنز کیا ہیں. تو دس از دا سیکنڈ ایپیسوڈ آن دیٹ سیریز and we have Anwar ul Haq Kakar Saab with us today, who very graciously took out the time and came here in Islamabad to talk to us and to answer some of our very simple and some tough questions. So thank you so much for taking out the time. Thank you for having me. سر سب سے پہلے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایز اے لے مین، میں اسلام آباد میں رہتی ہوں، میں لاہور سے بلانگ کرتی ہوں. کام کے سلسلے میں کے پی اور کیا کہتے ہیں اس سائڈ کے بارڈر ایریا میں بہت زیادہ جسے کہہ لیں ٹریول کرتی ہوں. میں کبھی بلوچستان نہیں گئی. ایک آدھا جو وزٹ ہوا بھی ہے وہ آئی ایکسپلین ٹو یو کہ وہ بس گئے اور واپس آ گئے. ایک عام انسان کے لیے جو کبھی بلوچستان نہیں گیا، جو فیئر آف ایک ان نون ہے، اس کو آپ بلوچستان کا مسئلہ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کیا مسئلہ ہے بلوچستان کا؟ تھینک یو کرن. دیکھیں یہ جو بیسک پولیٹیکل سائنس کے جو کوشچنز ہیں نا وہ اسی سے ہی جڑا ہوا ہے. اس سے یہ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ آپ کو ریاست کا جو تصور ہے اس کو سمجھنا ہوگا کہ ریاست کا تصور ہے کیا. ٹھیک ہے. اگر آپ بہت پیچھے چلے جائیں اور رومن امپائر سے یا جو گریک سٹی اسٹیٹس تھیں وہاں سے اگر اس کی ابتدا آپ اس کو ریفرل پوائنٹ کے طور پہ دیتے ہیں تو انسانی تاریخ میں جو پولیٹیکل آرگنائزیشن یا پالیٹیز ہیں وہ مختلف انداز میں ایوالو ہوتے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور جہاں جہاں اگریمنٹ آئی ہے اوور دا اسٹرکچر آف دا پالیٹی وہ امپائر کی صورت میں آئی ہے، ریاست میں ریسنٹلی ماڈرن ٹائمز میں ویسٹفیلین اسٹیٹ کی صورت میں آئی ہے. وہ مقدم اور تقدس رہی ہے، سیکروسینکٹ حیثیت اس نے اپنی حاصل کی ہے ود ٹائم. یہ میں ہسٹری کے لیسن میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار میں اگر آپ آ جائیں جو یورپین کولونائزیشن کا ایکسپیرینس ہے اس نے کولونائز کرتے ہوئے افریقن کانٹیننٹ کو اور ایشین کانٹیننٹ کو اور پھر ڈی کولونائزیشن کرتے ہوئے لیگل فیئر کا استعمال کیا، اس نے قوانین کا استعمال کیا. فار انسٹنس جب وہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں آئی اور وہاں وہ کنورٹ ہوئی انٹو دا برٹش راج اور اس نے ہر میجسٹی دا کوئین اور دا کنگ کی حکومت اسٹیبلش کی تو انہوں نے برٹش پارلیمنٹ میں جا کے سرٹن لیجسلیشن کرائی. ٹھیک ہے. اور اس لیجسلیشن کے تحت ان کالونیز کو اپنایا. اور پھر جب ڈی کالونائزیشن بھی ہو رہی تو پھر انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کو جو ہے نا ویسٹ منسٹر پارلیمنٹ میں انٹروڈیوس کر کے اسے پاس کرا کے پھر اس کو ڈی کالونائز کیا. سو ایک لیگل پروسیس تھا. ٹھیک ہے. اس بیچ میں آپ کو آپ کے یقیناً علم میں آپ کے سامعین کے علم میں ہوگا کہ سیٹلڈ پروونسز تھیں ہندوستان میں یا سب کانٹیننٹ میں اور اس کے ساتھ پرنسلی اسٹیٹس تھیں کوئی اراؤنڈ 565 پلس. جب یہ پاکستان کی موومنٹ چل رہی تھی اور یہ کیس پلیڈ کی جا رہی تھی ود دا برٹشرز کہ جی ہمیں علیحدہ مملکت دی جائے
اس دورانیے میں یہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھی دے آلسو اسٹارٹیڈ ایڈوکیٹنگ کہ ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے اور ان کو بھی یہ حق حاصل ہو کہ وہ آزاد حیثیت میں رہیں، ٹھیک ہے، یا آزاد مملکت کے طور پہ رہیں. آئرونیکلی کانگریس ریزسٹڈ دس آئیڈیا. انہوں نے برٹشرس کو کہا کہ جی ایک تو آپ پاکستان بنانے چلیں جس کو ہم فیئرسلی ریزسٹ کر رہے ہیں، لیکن چلے اگر ہم اس پہ کنسیڈ بھی کر جائیں، اگر آپ ان تمام کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی طرف لے کے جائیں گے تو اٹ وڈ بی ٹینٹاماؤنٹ ٹو دا بلکنائزیشن آف ساؤتھ ایشیا. 565 ملک ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹس ہوں گے، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہوں گے، تو یہ کیا عذاب آپ چھوڑ کے جائیں گے یہاں. ٹھیک ہے. کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ، دے اگریڈ کہ ٹھیک ہے جی ہم دو ڈومیننس کی طرف، ایک انڈیا دوسرا پاکستان، ان کو ہم رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیں گے ود اے چوائس. اٹ وڈ بی اے کنڈیشنل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. آئدر دے کین جوائن انڈیا اور دے کین جوائن پاکستان، کیپنگ ان ویو آف دیئر جیوگرافیکل پراکسیمیٹی، جو پاپولیشن کا فیتھ آئیڈینٹی ہے، ریلیجن، ہاں، ان چیزوں کو رکھتے ہوئے وہ اپنا فیصلہ کر لیں ایٹ دا بیہیسٹ آف دیٹ پاپولیشن. ٹھیک ہے. ایسا نہیں تھا. اس میں ایک بہت بڑا نقطہ یا اہم نقطہ یہ ہے کہ کوئی ایبسولوٹ فریڈم نہیں دے دی گئی تھی ان چیفٹنس کو جنہوں نے ڈاکومنٹ آف ایکسیشن سائن کرنا تھا. رادر جو پریکٹیکل پرپسز کے انہوں نے سائن کرنا تھا ڈاکومنٹ آف ایکسیشن، اس کے لیے ایک گائیڈنگ پرنسپلز اور جو کرائٹیریا تھا، جو یارڈ اسٹک تھا، وہ بھی دے دیا تھا. ٹھیک ہے. یعنی اپنی ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسیز کے تحت یا ایبسلوٹ وم کے تحت وہ فیصلے انہوں نے نہیں کر سکتے تھے کہ جی کوئی ساؤتھ انڈیا میں رہ رہے تو کہ میں پاکستان جوائن کر لیتا ہوں. دیٹ واز امپریکٹیکل. ٹھیک ہے. تو یہ ساری گائیڈنس دی گئی تھی. اتنے میں ہمارا جو علاقہ تھا اس میں 5 اینٹیٹیز تھیں: اسٹیٹ آف خاران، اسٹیٹ آف مکران، اسٹیٹ آف لسبیلا، اسٹیٹ آف کلات اینڈ برٹش بلوچستان which was mainly comprised of the Pashtun districts along with the Mari Bugti agency and leased area up till Taftan جو ایران بارڈر ہے ہمارا. انہوں نے تو جو برٹش بلوچستان تھا، انہوں نے ایک ریزولوشن کوئٹہ میونسپلٹی میں پاس کی. اس ریزولوشن کے بیس پہ انہوں نے کہا کہ جی وی شوڈ جوائن پاکستان. ٹھیک ہے. جو نواب آف خاران تھے انہوں نے ڈاکومنٹ آف ایکسیشن سب سے پہلے انہوں نے سائن کیا، فالوڈ بائی جام صاحب لسبیلا اینڈ دین مکران کے جو والی تھے انہوں نے کیا. کلات وچ از دا مور اور لیس 20% آف پریزنٹ ڈے ایڈمنسٹریٹو پروونس بلوچستان، جو اس وقت ریاست کلات تھی. آپ کوئٹہ کی آؤٹسکرٹس سریاب سے اس طرف چلے جائیں اپ ٹل وڈ، ٹھیک ہے. یہ ساراوان جھالاوان 2 ایریاز تھے. انہوں نے خان آف کلات جو اس وقت تھے، ہی آلموسٹ ٹک اے ایئر، اور 1948 میں آ کر انہوں نے بھی ڈاکومنٹ آف ایکسیشن سائن کر کے ٹھیک ہے اٹ واز انکارپوریٹڈ انٹو پاکستان. اب یہاں پہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو بلوچ سب نیشنلزم ہے یا بلوچ نیشنلزم ہے، اس کی ایک ریلکٹنٹ میرج تھی ود دا اسٹیٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے. سو دیر واز آلویز اور دے ور لوکنگ فار دا ایکسکیوزز ٹو بی ڈیوورسڈ. ٹھیک ہے. تو یہ انیشل فیزز میں یہ پروونشل اٹانمی کی صورت میں آئی، سینٹرل اتھارٹی کو ریزسٹ کرنے کی صورت میں آئی، اور پھر اس کے اندر آپ کو سیپریٹزم کے ساتھ ساتھ پھر وہ ایوالو ہوتا ہوا اس کی مینیفیسٹیشن ملیٹنسی میں بھی نظر آئی ریسنٹلی. آپ کو لوگ کہتے ہیں انسرجنسیز، کوئی انسرجنسیز جو ہے نا وہ 1948 میں نہیں تھی. آغا عبد الکریم اپنے کوئی 10-15 ساتھیوں کے ساتھ گئے تھے، تو 10-15 ساتھیوں کے ساتھ افغانستان جانا اور پھر واپس آنا یا گرفتار ہونا از آل آؤٹ ان دا ڈیفینیشن آف انسرجنسی. یا اس کے بعد ایون نواب نوروز خان کی بھی جو ان کے جو انہوں نے ہی ٹک اپ دا آرمز اینڈ وینٹ ٹو دا ماؤنٹینز، وہ بھی کوئی وائڈ اسپریڈ نہیں تھی. ٹھیک ہے. اٹ واز ویری لمیٹڈ in terms of its impact and following. جو 70s میں گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی نیشنل عوامی پارٹی کی، وہ میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اگر اس ملیٹنسی کی یا ٹیررزم کی ابتدا کے طور پہ دیکھا جائے تو وہ ڈسولوشن آف دا گورنمنٹ میں جو آرمز لوگوں نے اٹھائے ہیں اور 2 سال 3 سال تک وفاقی حکومت کے خلاف اور وہ لڑائی چلتی رہی، لیکن اس کے بھی اسٹیٹڈ گول میں سیپریٹزم نہیں تھا. یہ ایک کمال کی بات ہے اس سٹیج تک. پھر حیدرآباد سازش کیس
حیدرآباد کانسپریسی کیس فائل ہوتا ہے. جب ضیاء الحق کا مارشل لا آتا ہے, there's a very interesting twist in that. So these Baloch nationalists were fighting so-called democratic ZAB, and they reconciled with the military dictator Zia-ul Haq. And they got relief. ان کو حیدرآباد سازش کیس ختم ہوتا ہے, ان سب کو they were all free people and they were in self exile. سردار عطا اللہ صاحب تشریف لے گئے لنڈن, نواب خیبر صاحب جو ہے نا وہ بھی انیشلی لنڈن, پھر کابل. So there is a period of lull and mum for another decade. ٹھیک ہے. اور بالکل خاموشی ہو جاتی ہے. جو ضیاء الحق کا دور ہے وہ بالکل پرامن بلوچستان میں گزرتا ہے. اینڈ دین وی ریٹرن ٹو دا ڈیکیڈ آف 90s. پھر دوبارہ یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں. ہوتا تھوڑا سا نہیں, وہ بھی ریلیٹیولی نارمل رہتا ہے. ٹھیک ہے. اپ ٹل 1999 when Musharraf took over. وہاں پہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ یہ ہوتا ہے کہ نواب خیبر صاحب تشریف لے آتے ہیں واپس, سردار عطا اللہ صاحب آ جاتے ہیں, وہ اپنی پولیٹیکل جماعت بناتے ہیں پاکستان نیشنل پارٹی کے حوالے سے. 96 تھا. 97 کے الیکشن میں وہ ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ ایمرج ہو کے سامنے آتے ہیں. کوئی اس وقت ہمارا ہاؤس جو تھا نا 41 کا تھا. اور ساتھ میں خیر بخش میری صاحب جو ہے نا وہ پارلیمنٹری پالیٹکس میں تو حصہ نہیں لیتے ہیں, بٹ انہوں نے حق توار کے نام سے ایک اپنی تنظیم اسٹیبلش کی, اور اس پہ وہ اپنی ایڈوکیسی اپنے فلسفے کی کرتے تھے. اور انیشل لوگ کچھ جو میرے خیال میں ایکسٹریم نیشنلسٹ یا الٹرا نیشنلسٹ ویوز رکھتے تھے وہ ان کی طرف راغب ہوئے. 2000 میں ایک امپورٹنٹ انسیڈنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک جسٹس نواز مری تھی. ٹھیک ہے. who was about to be alleviated as the Chief Justice of the High Court Balochistan. He got assassinated prior to his oath-taking ceremony. ٹھیک ہے. 1-2 دن قبل ہی ان کو نشانہ بنایا گیا. ان کی فیملی نے نواب خیبر صاحب اور ان کے جو 6 صاحبزادے تھے ان کو نامینیٹ کیا اس FIR میں. He was apprehended and his sons they were fugitive other than one. تو وہ ٹرننگ پوائنٹ میرے خیال میں ایک ثابت ہوا, اور وہاں سے پھر آپ کو BLA کی ایمرجنس, BLA کی ایکٹیویٹیز, BLA کا نام وہ آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہوتا ہے. اور پھر جو 2000 آنورڈز اس میں ایک اور ایونٹ جو ہے نا نواب اکبر بگٹی صاحب کا ہو جاتا ہے, وہ بھی اس کو ٹریگر کر دیتا ہے اور یہ اپنی شکل بدلتا ہوا اپنی ٹیررزم کو, اپنے ملیٹنسی کو, اپنے سکسیشنسٹ موڈ کو اور ابھار کے سامنے لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو میری نظر میں یہ کہانی ایسے ہے. So you think this is the only problem Balochistan is having right now? No, this is یہ نہیں only. میں تو اسپیسیفکلی اس ملیٹنسی کے حوالے سے کہ ایوالو کیسے ہوئی ٹھیک ہے اس پہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میری نظر میں یہ ایسے ہے. دیکھیے وہ آئیڈینٹی پالیٹکس سے جڑا ہوا ٹھیک ہے. وہ آئیڈینٹی پالیٹکس ایسے وہ ڈیولپمنٹل پالیٹکس سے نہیں جڑا ہوا جس کو ریسٹ آف دا پاکستان سمجھنے کی یا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں نہ وہاں سڑکیں ہیں, نہ وہاں پہ کوئی سہولیات ہے, ان امپلائمنٹ ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ, جو وکٹم کارڈ ہے یا ہیو ناٹس کی صورت ہے. اور وہ لنک کرتے ہیں اس کو وائلنس کے ساتھ کہ جناب وائلنس اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ یہ سوشل کنڈیشنز اس طرح. ٹھیک ہے. اچھا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کے سوشل کنڈیشنز ہوں تو پھر تو کرمنالٹی کو عروج پہ ہونی چاہیے, لوگوں کو چوریاں کرنی چاہیے, ڈاکے ڈالنے چاہیے, جہاں پہ سوشل انریسٹ کے وہ ٹریسز ہیں وہ اس طرح کی. ساؤتھ امریکہ کو دیکھ لیں آپ, کہیں اور کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں, افریقن کانٹیننٹ کے دے سکتا ہوں. وہاں پر پولیٹیکل وائلنس چل رہا ہے. سوشل ایونز کی طرف شاید اتنی زیادہ ٹینڈنسی نہیں آ رہی ہوگی, یقیناً کرائم بھی ہے وہاں پہ, میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل ہی نہیں ہے, لیکن آرگنائز کرائم نہیں آ رہا. اگر ان وجوہات کی وجہ سے لوگوں میں اندر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے تو پھر فرسٹریشن کے طور پہ لوگ ڈاکے ڈالنا شروع کر دیں, لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیں,
نارکوٹکس کے ٹریڈ میں انوالو ہو جائے. یہ زیادہ ٹینڈنسیز ہونی چاہیے میرے خیال میں. لیکن جب آپ پولیٹیکل وائلنس کی طرف جاتے ہیں نا تو دیر ہیز ٹو بی این ایڈڈ فیکٹر. وہ صرف اور صرف سوشل فیکٹر کی وجہ سے نہیں ہوتا. کیا سوشل فیکٹرز سیٹسفیکٹری ہیں؟ نو ناٹ ایٹ آل. کیا سوشل فیکٹرز کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ باقی باندہ پاکستان میں بہتر ہیں؟ نو ناٹ ایٹ آل. کیا ساؤتھ آف پنجاب میں جو کوہ سلمان کی اس طرف ایتھنیکلی وہ بھی بلوچ ہیں؟ آپ کیسرانی، لنڈ، ملغانی، بزدار، گورچانی، یہ سارے بلوچ ٹرائبس ہیں. کیا وہاں پہ 100% امپلائمنٹ ریٹ ہے؟ کیا وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ But they are better in infrastructure. Not at all. Sir, I've been there. I've just I've came been back there from too. a week. I've been there too. ایسا نہیں ہے. یہ تو می ورسز یو ہو جائے گا. ہمارے سننے والوں کو بھی آپ یہ الاؤ کریں کہ لیٹ them think about it. ٹھیک ہے. میری نظر میں گورچانیوں کا اور بزدار کا جو علاقہ ہے اور ان کا جو انفراسٹرکچر ہے it is equally bad or even worse than بلوچستان. آپ میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے آپ بلوچستان کا جو روڈ انفراسٹرکچر ہے جی وہ اس کو کمپیئر شروع کریں تو ساؤتھ آف پنجاب کا جو روڈ انفراسٹرکچر ہے شاید ہمارا ان سے بہتر ہے. شاید ہمارا بہت سارے سندھ کے دیہی علاقوں سے بہتر ہے. ہمارے ہاں جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، ہمارے یہاں جو ایجوکیشنل فیسلٹیز ہیں، when we started off in 1947 there was 2 or 3 schools in Quetta city. ایک اسلامیہ اسکول تھا جس کو انوگریٹ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا، اور اس کے علاوہ خالصہ اسکول کے نام سے جس کو بعد میں اسپیشل اسکول کہا گیا، وہ سکھوں نے پائنیئر کیا تھا اس کو. اس کی فاؤنڈیشن خالصہ کے نام سے تھی. یہ 2 اسکول تھے. آج وہاں پہ سینکڑوں نہیں شاید ہزاروں اسکول سٹرکچرز ہیں، سینکڑوں کالجز ہیں، 20 یونیورسٹیز. تو یہ کیا ہے؟ آپ مجھے ساؤتھ پنجاب میں ملتان سے ہٹ کر آن ورڈز یہ میں راجن پور، ڈیجی خان، لیا اس ایریے کے بتا رہا ہوں. وہاں کتنی یونیورسٹیز ہیں؟ بلوچستان میں کتنی ہیں؟ وہاں پہ کتنے کالجز ہیں؟ بلوچستان میں کتنے ہیں؟ انفراسٹرکچر کو کسی بھی پیمانے پہ اگر آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو بلوچستان قدرے بہتر نظر آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ وائلنس کی وہ پولیٹیکل وائلنس کی مینیفیسٹیشن آپ کو نہیں نظر آ رہی. آخر کیا وجہ ہے؟ گلگت بلتستان کو ہم نے کوئی ایل اے یا سان فرانسسکو بنا دیا؟ کیا کیا ہم نے؟ پاکستان کی جو پیریفرل پاپولیشن ہے، جو رورل پاپولیشن ہے، اسٹیٹ نے سروس ڈیلیوری میں کہاں تک ان 70 سالوں میں اس کو پہنچایا؟ مطلب لیٹس بی ون، اگر آنیسٹی سے بات کرنی ہے تو پھر آنیسٹ ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی ڈس ایڈوانٹیجڈ پوزیشن میں جو علاقے آج بلوچستان کا ایڈمنسٹریٹو صوبہ ہے وہ ہیں کہ ان کو یہ جواز فراہم کیا جائے، یہ ریشنالٹی پرووائڈ کی جائے کہ وہ وائلنٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس قسم کی گفتگو سے مجھے جو زیادہ اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ when you approach this on the basis of victimhood, on the basis of deprivation of social factors, تو you conclude as there is a rationalization of violence or there is a level of acceptability to violence. ٹھیک ہے. That is part of the problem. آپ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے جب پرنسپل آف وائلنس لے کرتے ہیں نا کسی ریاست میں، اس گھر میں میں اور آپ اس وقت انٹرویو کے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرٹن پرنسپلس پہ ہمیں ایگری کرنا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سوال و جواب کریں گے، کانورسیشن کریں گے، بٹ وی کی ناٹ، اگر ہم میں سے کسی ایک فریق کو غصہ آ جائے تو وہ دوسرے کو فزیکلی اسالٹ نہیں کر سکتا. یہ ایک بیسک پرنسپل پہ ہمیں سیٹل ہونا ہوگا. اگر ہم اس پرنسپل پہ سیٹل نہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی میری بات آپ کو ناگوار گزرے جس میں آپ کے اندر یہ جذبہ ابھرے کہ فزیکل اسالٹ کروں، یا میرے اندر وائس ورسا، اس کے باوجود اس پرنسپل پہ سیٹل ہونا ہوتا ہے کہ نو یو کانٹ. ٹھیک ہے نا. تو ریاست کے اندر بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، جن کا
पॉपुलेशन को हवाले से जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें से बहुत सारे राइट्स ना मिले हों और कुछ मिल चुके हों। अब आपने जो अपने राइट्स एक्वायर करने हैं विज़ स्टेट या जो लार्जर स्ट्रक्चर है जिसको आपने सैक्रोसैंक्ट तस्लीम कर लिया, उससे हुसूल का, उससे हासिल करने का एक तरीक़ाकार होगा, एक कोर्स होगा और उसकी TURs तय हुई होंगी। इसीलिए फिर आप नेक्स्ट फेज़ में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं, फिर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो रेफरल पॉइंट होगा, वो गारंटी करेगा, वो हमारा गारंटोर के तौर पे जो है वो सब कुछ वहाँ पे एम्बॉडीड होगा। अब उसमें वायलेंस की गुंजाइश नहीं है। ठीक है। तो यू कैन नॉट हैव अ कोशर एंड अ नॉन कोशर वायलेंस। वो जो मोनोपली है वो आपने क्यों रियासत को दे दी है? आप खुद अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्यों नहीं करते हैं? आप खुद बंदूक क्यों नहीं उठाते हैं कि जब मैंने वज़ीरिस्तान जाना है तो मेरे पास 4 गार्ड्स होने चाहिए, फिर मैं वज़ीरिस्तान जाऊंगा या बलूचिस्तान जाऊंगा या सिंध जाऊंगा या पंजाब जाऊंगा? क्योंकि ये रोल, ये फंक्शन आपने सरेंडर कर दिया है टू स्टेट कि जी मैं मेरी सिक्योरिटी हथियार नहीं उठाऊंगा, उसके बदले में आपने मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी ठीक है। और अगर कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रोह, कोई मिलिशिया वो वायलेंस पे उतर आएगी तो यू हैव टू कैटर दैट ग्रुप और दैट इंडिविजुअल। मेरा काम नहीं है। मैं अपनी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मेरा वो काम है, मैं उस पर फोकस करूँगा। ये रियासत तुम हो, तुम्हारा काम। सो यू असाइन दैट रोल टू। डन हो गया। सो दिस इज व्हाट द पिक्चर यू हैव मेड। आई वांट टू आस्क यू कि इस सारे में मतलब सारे पॉलिटिकल लीडर्स में, सरदारों में आपने बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। यू वेंट टू अ सीट एज अ प्राइम मिनिस्टर। फिर आपने जो अभी रिसेंट एक स्पीच की उसमें इट वाज अ वेरी ओपन स्टेटमेंट कि सबके खिलाफ एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, जो जिस किस्म की बात करे वैसी वो होनी चाहिए। उसमें BYC का जो फैक्टर है, मारंग इज़ अरेस्टेड अभी, शी इज़ बिहाइंड बार्स, समीदीन बलोच हैं, कुछ हैं जो लोग 15-20 साल से जिनकी एक रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रही है। क्या इनकी whatever is happening with them, is this okay for a state to do that? देखिए, स्टेट का चैलेंज क्या है? पहले जब तक हम स्टेट के चैलेंज को डिटर्मिन नहीं करेंगे तो स्टेट के रिस्पांस को मेजर नहीं कर सकते। पहले फेज़ में मेरे ख्याल में लोगों के साथ मसला ये आता है कि वो स्टेट के चैलेंज को डिटर्मिन नहीं कर पा रहे। ठीक है। इसलिए जब उसकी मेजरमेंट करते हैं या जजमेंट करते हैं उस रिस्पांस की, तो वो जस्ट जजमेंट मेरे नज़र में नहीं होती। स्टेट का चैलेंज ये है कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन को सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम एन इंटरनल एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन, ये स्टेट की एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल वहाँ की जो पॉपुलेशन या किसी और सूबे की जो पॉपुलेशन है, अगर वो वल्नरेबल हो टू वायलेंट अटैक्स, ठीक है, वो यूनाइटेड नेशंस को लिखे, वो अफ़गानिस्तान को लिखे, वो ईरान को लिखे, वो चाइना को लिखे, किसको लिखे कि टू प्रोटेक्ट अस, या वो जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वोक करनी है वो किस को प्लीड करे, इम्प्लोर करे कि जनाब मेहरबानी करके मुझे मेरे घर में, मेरी सड़क पे, मेरे स्कूल में मुझे ख़तरा है। ठीक है। कौन मुझे प्रोटेक्ट करेगा? वो स्टेट से कहेगा। यानी इस केस में स्टेट ऑफ पाकिस्तान जी होगी। बिल्कुल। अगर चाइना में होगा तो स्टेट ऑफ चाइना होगी, होगी। ईरान में होगा तो ईरानियन स्टेट होगी, अफगान सॉइल पे होगा तो अफगान स्टेट होगी, इंडियन सॉइल पे होगा तो इंडियन यूनियन होगी। तो ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट दैट पॉपुलेशन और द वल्नरेबल पॉपुलेशन टू द वायलेंस इज विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। चैलेंज स्टेट को ये आ रहा है कि ग्रोह वहाँ पर है जो इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है। वो आर्म्ड रेजिस्टेंस और टेररिज्म पे उतरता है, और वो जो अनआर्म्ड सिटीजनरी है जो वल्नरेबल है उसको फेस इन ग्रोहों का वायलेंस का सामना करना पड़ता है। ये अब स्टेट का चैलेंज है कि इसको मैनेज करना है, इसको रोकना है। चैलेंज तो ये है ना। दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट BLA वर्सेस स्टेट, ऑफ कोर्स।
BLA BLF جتنے بھی ملیٹنٹس ہیں ٹیررسٹ ہیں. ہاں بلکہ ملیٹنٹ زیادہ میرے لیے تو وہ کوالیفائڈ ورڈ ان کے لیے ٹیررسٹ. ٹھیک ہے. ٹیررزم میں ملٹنسی اس کا ظاہر ایک انہرنٹ وہ ہے ٹول ہے اس کا. میں اسٹیٹ کے صرف پہلے کیا عرض کر رہا ہوں کہ چیلنج کیا ہے. اب اس چیلنج میں اس نے اس وائلنس کی اسٹریک کو ان پرپیٹریٹرز کو مینیج کرنے تاکہ یہ پروٹیکٹڈ رہیں اور وہ یا کنٹرول ہوں یا منیمائز ہوں یا ایلیمنیٹ ہوں. یہی دو تین فیزز ہیں. بالکل. اب یہ ڈٹرمن کرنا ہوگا کہ از دس اے وار بٹوین دیز ٹو فیکشنز. ون از دا نان اسٹیٹ ایکٹرز اینڈ دا ادر از دا اسٹیٹ ایکٹرز. اگر یہ آپ نے جنگ تسلیم کر لی کہ یہ جنگ ہے تو پھر جنگ میں یہ جو پاپولیشن ہے جس کو یہ اسٹیٹ ایکٹر پروٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہے یا تو اس کے کوئی اسپیکٹیٹر ہوں گے یا فریق ہوں گے. ٹھیک ہے. میرا موقف یہ ہے کہ آپ اسپیکٹیٹر نہیں ہیں, آپ فریق ہیں جو سٹیزن ہے جو ولنریبل ہے. ٹھیک ہے, وہ فریق ہے, وہ اس فریق سے پروٹیکشن چاہتا ہے اسٹیٹ سے. لیٹ می جسٹ بریک اٹ ڈاؤن ان سمپل ورڈس کہ جو ولنریبل سٹیزنز ہیں بلوچستان کے دے وانٹ دیئر پروٹیکشن فرام دا اسٹیٹ بیکاز آپ نے کہا نا ایک فائن ہمیں لائن ڈرا کرنی پڑے گی. دیکھیں میں مستق میں جا کر کسی اسکول میں کسی کالج میں میں نے گریجویشن انگریزی زبان میں کر لی ہے. میں ادھر ان کے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور BLA کے ملیٹنٹس جو ہیں جو ٹیررسٹ ہیں وہ مجھے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ یہاں پہ پاکستان اسٹڈیز پڑھاتا ہے. میں کہاں جاؤں پروٹیکشن کے لیے؟ وہی نا, اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فریق ہیں, دے آر اسٹیک ہولڈرز ان دیٹ اسٹیٹ. all the citizens جو ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. بالکل وہ ان کے ساتھ ہیں. یہ میں عرض کر رہا ہوں. اچھا, اب یہ کیفیت جو ہے نا جنگ کی ہے. بالکل. یہ ایک انڈکلیئرڈ اور ڈکلیئرڈ وار ہے. جب ہم اس سٹیج پہ آ گئے کہ ڈکلیئرڈ وار ہے تو اس کا ایک کائنیٹک آسپیکٹ ہے, ایک آسپیکٹ اس کا وائلنس پہ مبنی ہے. اور یہ گروہ جو ہیں یہ وائلنس پہ اترے ہوئے ہیں. یہ سڑک بلاک کر دیتے ہیں, ایسیسینیشن کرتے ہیں, سوسائڈ بامنگ کرتے ہیں. کسی کو ان کی نگاہ میں جو درست ٹارگٹس ہیں ریاست اس کو وہ لوگوں کو مخبر کا نام دے کے مارتے ہیں. ریشنل ان کے پاس جواز پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, اس کو ریشنلائز کرتے ہیں. ورنہ لوگ ان کو کہیں کہ کیوں قتل کر رہے ہیں, کہتے جی یہ مخبر ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کا, سیکیورٹی فورسز, اس لیے ہم نے اسے مار دی. ٹھیک ہے. یہ پاکستان اسٹڈیز ٹیچرز کا جب ان سے کوئی پوچھتے تھے کہ ان کو کیوں مار رہے ہو, کہتے ہیں پاکستان اسٹڈیز پڑھاتے ہیں اور اس سے جو ہے نا لوگوں کو پرو پاکستان برین واشنگ کرتے ہیں تو دے ڈیزرو ٹو ڈائی. یہ ریڈیکل ویوز میں اس طرح کی پوزیشنز آتی ہیں. اب اس جنگ کی کیفیت میں ایلیجڈلی پروسیجرل رائٹس کی وائلیشن کا الزام آتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہے, ایلیگیشنز ہیں. ٹھیک ہے. ایلیگیشنز میں بعض اوقات مسنگ پرسن کے حوالے سے آپ کو پروسیجرل رائٹس پہ آ رہی ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کسی قسم کے اس میں انوالو ہیں تو ان کو کورٹس کے سامنے پیش کر دو. اچھا, اس میں کیا پہلو یا نوانس کیا ہے کہ پہلے تو یہ آپ سے یہ اگریمنٹ کرواتے ہیں کہ بندے آپ نے اٹھا کے لیں گے. یہ اس پہ اٹس اے گیون. اس پہ تو یہ نیگوسیشن کے لیے, گفتگو کے لیے, کانورسیشن کے لیے, ڈسکشن کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دوسری طرف ریاست کا کیا موقف ہے؟ ریاست یہ کہتی ہے کہ جناب ایک ہے انفورس ڈسپیئرنس, ایک ہے مسنگ. میں پچھلے دنوں ایک کرائم ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا کہ برٹن میں اراؤنڈ 3000 مسنگ پیپل اے ایئر دے آر رپورٹڈ انٹریسڈ. تو اگر برٹن جیسے سیٹلڈ معاشرے میں جہاں پہ ایوری ونس ڈیٹا از اویلیبل, ڈیٹا بیس موجود ہے, فرام برتھ ٹو ڈیتھ ایوری تھنگ از ڈاکیومنٹڈ, ہمارے جیسے معاشرے میں جس کی پاپولیشن بھی 1 to 10th ہے, کون یہ اسٹیبلش کرے گا کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں نا وہ اسٹیٹ کی بنیاد پہ یا اسٹیٹ ایکٹرز کی وجہ سے ڈس اپیئر ہوئے ہیں یا مسنگ ہوئے ہیں؟ پہلے تو آپ کو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا. یہ گیون نہیں ہو سکتا کہ جی 5000 آدمی ہے اسٹیٹ لے کے چلی گئی. دس از اے ویری جینرک سارٹ آف اے اسٹیٹمنٹ. جب کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللیگل امیگرنٹس ہیں. فار ایگزامپل یہ آئے دن رپورٹ ہوتے ہیں کہ کوئی
یونان میں کشتیوں میں لوگ ڈوب گئے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ ایران میں کچھ لوگ بیچارے مارے گئے ہیں، کوئی کہتے ہیں ترکیہ میں مارے گئے ہیں. کیا ان لوگوں کا ڈیٹا ہے؟ اچھا کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ ان کا ڈیٹا بھی ہے. میرا خیال ہے کہ بہت ساروں کا نہیں ہے. یہ جو ڈنکی وغیرہ لگاتے ہیں آپ ان کی بات کر رہے ہیں، جو انلیگلی امیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ ناکام ہوتے ہیں. اگر اتنا ایکوریٹ ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا بھی جیسے آپ نے کہا کہ ہے، اگر ایسے لوگ ہیں، اب میں آپ کو اس کا جواب ایک اور انداز میں دیتا ہوں. جب آپ ان کو کہتے ہیں نا کہ جناب جو لوگ جن کا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مسنگ ہے، آپ ان کا ڈیٹا پرووائڈ کریں جو کہ یونائٹڈ نیشن کا ایک سیٹ پیٹرن ہے کہ آپ نے ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی اور ساتھ میں دوسرے لوگ اس کا ڈیٹا پرووائڈ کرنا ہے. تو کہتے نہیں جی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے کیونکہ لوگوں کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا. اب میں وہ بات درست مانوں یا یہ بات درست مانوں؟ No, but the missing persons case, how many cases right now میں pending? آتا ہوں. دیکھیں میں چاہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں رہ جائے. ایمبیگوٹی نہ رہ جائے. ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، پیپل ڈیسائڈ. لیکن جو بات جیسے ہے وہ ان کو ایک دفعہ سمجھ ضرور آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر یہ جنگ ہے تو پھر اس جنگ میں بھی فریق ہوں اور یہ بھی فریق ہے، اور ہم دونوں بطور فریق بیانیے کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. کبھی ذہن سے نہ دور کریں. ایک چاہتا ہے کہ وہ بیانیہ جیتے اور میں چاہتا ہوں یہ والا بیانیہ جیتے. اٹس این اوپن وار. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے میں اس میں جھوٹ کا سہارا لے رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ جھوٹ کا سہارا لے رہا ہوں. اتنی تو ایٹ لیسٹ گنجائش دیں. میں دوبارہ آپ کو عرض کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی بندہ اگر انفورس ڈس اپیئر ہو تو شاید وہ جسٹیفائڈ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ اس کو کم تعداد میں یا اگر اصل تعداد ہے اس میں بیان نہیں کرتے؟ مثال 50، مثال 100، مثال 150، مثال 200. وہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو رڈار ہے وہ گلوبلی تمام ریاستوں کو آبزرو کرتا ہے اور اس طرح کی جو وائلیشن ہے ان کو مانیٹر بھی کرتا ہے اور ڈاکومنٹ بھی کرتا ہے. اور اس کا رڈار اس وقت فوکس میں آتا ہے جب یہ پیٹرن بننا شروع ہو. اور پیٹرن بننے کے لیے وہ 7,000، 8,000، 15,000، 20,000 اتنی بڑی تعداد میں ہونا تو پھر یو این اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے. اب یہ اس اٹینشن کی ڈائیورشن کے لیے نا یہ ایگزیجریٹڈ فگرز دیتے رہتے ہیں. اگر یہ فگرز یہ نہ دیں تو انٹرنیشنل اٹینشن نہیں آتی. نہیں سر، بٹ آفیشلی تو ہیومن رائٹس یہ جو کیسز چل رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ 2,000 لوگوں کے کیسز تھے، اس میں سے کچھ 1,500 1,600 ہم لوگ سالو کر رہے ہیں اور باقی 200 300 رہتے ہیں. لیکن مجھے نہیں پتا ڈی جی ایس پی آر نے کیا کہا ہے. میں آپ کو یہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے بریفنگ میں یہ نمبر دیے ہیں. نہ میں نے سنا ہے نہ مجھے پتا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں بلوچستان حکومت کا ترجمان رہا ہوں، میں وفاقی حکومت کے ساتھ جڑا رہا ہوں. یہ تعداد کیا ہے یا کیسی ہے، جب تک آپ اس میکینزم کو نہیں سمجھیں گے نا لوگ کنفیوز رہیں گے. صحیح ہے. جب کوئی فار ایگزامپل اگر انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ 2,000 تعداد ہے، یہ کون ہے؟ یہ کس نے مان لیا کہ 2,000 ہے؟ یہ آپ نے ایک مسنگ پرسن یا انفورس ڈس اپیئرنس کمیشن بنایا ہوا ہے جس کو پہلے جاوید اقبال صاحب ہیڈ کرتے تھے. ابھی کوئی چینج ہو گیا، مجھے نہیں پتا آج کل کون ہے. ایک پروونشل گورنمنٹ نے بھی ایک کمیشن بنایا ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ سے ہم ان کو یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ کا کوئی مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں انوار ہے وہ انفورس ڈس اپیئرنس ہو گئے، تو آپ ان کو بلاتے ہیں کہ جی آپ آفیشیلی کمپلین فائل کریں، بندے کا نام بتائیں، اس کی ایکسٹینڈڈ فیملی، پیرنٹیج، مطلب کئی انوار ہو سکتے ہیں، 6 انوار ہو سکتے ہیں. انوار ولد کون؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انوار ولد احتشام کے نام سے 2 4 ہو. تو پھر اس کی ایکسٹینڈڈ فیملی کا پوچھتے ہیں کہ بہن بھائی کتنے ہیں، ماموں چاچا کتنے ہیں، یو نو. سو دیر از اے میتھڈ ٹو دی میڈنس. یہی یو این کا پیمانہ ہے. ٹھیک ہے. جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیٹا نہیں دیں گے جی، لوگوں کو ڈر لگتا ہے. چلو اب اس ڈیٹا کی بنیاد پہ یہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے. یہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے. جب میں صوبائی حکومت کا ترجمان تھا اس وقت تک ہمارے پاس 900 یا 1100 افراد کا تھا. ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ڈیٹینشن میں تھے، اور ڈیٹینشن میں کوئی مہینہ تھا، کوئی 2 تھا، کوئی 3 تھا، کوئی شاید 4 5 بھی تھا. وہ ریلیز ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. وہ اپڈیٹ کرنی پڑتی ہے. اب یہ انفورس ڈس نہیں ہے. ریاست کا جو انہیرنٹ رائٹ ٹو اپریہنشن ہے, جو گرفتار کرنا ہے, وہ اس کو بھی انفورس ڈس میں ڈال دیتے ہیں. آپ وداؤٹ چارج بھی ہماری قوانین کے تحت 3 ماہ تک کسی کو اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں اگر ان پہ شکوک و شبہات ٹیررزم کے ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ان کو وہ 90 ڈیز کا جو پیریڈ اگر وہ ایکسپائر ہو جائے پھر آپ نے اس کو چارج کرنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور پھر ریلیز ہو جاتے ہیں, لیکن یہ جو لسٹ ہوتی ہے نا, اس میں سے ان کا نام نہیں نکلتا اور یہ لسٹ بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے. لیکن صرف وہ آتے نہیں ہیں, وہ لائے جاتے ہیں. آپ نے اگر کسی بندے کو اٹھانا ہے تو آپ کے پاس کوئی پروفس, کچھ ایویڈنس کچھ ہوں گے تو آپ اٹھائیں گے نا, اور اگر وہ آپ کے پروفس ایویڈنس نہیں ثابت ہوئے پھر آپ اس کو چھوڑ دیں گے. نہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, ایک تو یہ پریزمپشن بہت ہی غلط ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہوگا, پروف ہوگا تو آپ لے جائیں گے. آپ کو شک ہوگا تو آپ لے جائیں گے. اگر ایویڈنس آئے گا تو صحیح نا, شک کے لیے بھی تو کوئی چیز. اگر میرے پاس یہ ایویڈنس ہے کہ کرن بٹ صاحبہ جو ہے نا وہ ملیٹنسی میں انوالو ہے, میں آپ کو چارج کر دوں. اور اگر آپ کے پاس کوئی شک کی بنیاد بھی آ جائے گی, کوئی کہ کہیں نام آ گیا ہے, شک ہوگا کہ 2 افراد گفتگو کر رہے ہوں, وہاں ان کا نام آ گیا, انہوں نے ان کا تذکرہ کیا یا ان کا تم اس کو جانتے ہو, تو میں وہاں سے لیڈ لیتے ہوئے آپ کو اپریہینڈ کروں گا, پھر آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ان کو کیسے. سو دیٹس ہاؤ دی انویسٹیگیشن گوز. بالکل. وہ اگر نہیں ثابت ہوا تو آپ ان کو چھوڑ یا دیں گے, ریلیز کر دیتے یا چارج کر دیتے یا وٹ. سو یہ تمام چیزیں اس میں آپ کو جو پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان سے جب آپ پوچھیں یا آپ کو 18,000 نام دیتے تھے, اب ہم کہتے ہیں یار یہ 18,000 نام کی ولدیت تو کم از کم دے دے, ولدیت بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہو. کمیشنز کو بھی نہیں دیتے, نہیں دیتے. اچھا, اس کمیشن کی جو کمپوزیشن ہے, جو سٹرکچر ہے, اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی ریپرزنٹیشن ہے, MI کی ہے, IB کی ہے, ISI کی, تینوں کی ہے, تاکہ اگر کہیں پر ان کی طرف کوئی ایکوزیشن جا رہا ہو, ایک میکانزم بن گیا نا, ان کو جو کمیشن کا ہیڈ ہے, جو باقی ریپس ہے, وہ ان کو انکوائر کر سکیں, ان کی طرف بھیج سکیں. اگر کوئی ایکیوزڈ ان کے پاس کسی کسٹڈی میں ہے وہ بتا سکیں. سو دیر از اے پراپر میکینزم. لیکن یہ تمام افراد میکینزم سے زیادہ جو انٹرسٹڈ ہیں وہ نیریٹو میں, یہ ایجوٹیشن میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, یہ انٹرویوز دینے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, یہ مختلف پلیٹ Are we فارمس. talking about the families of missing persons or we are talking about political leadership? میں فیملیز کی بات بالکل نہیں کر رہا. You are talking about BYC. میں BYC کی طرف بھی بار ہوں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس مدعے کو لے کر اس کا ایک پولیٹیکل کیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو فیملیز ہیں, مثال کے طور پہ میں کل کو داعش جوائن کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اور میں کہتا ہوں کہ جو مجھ سے بڑا مجاہد کوئی نہیں ہے اور میں اسلام اسلام کی خدمت کر رہا ہوں, اور اس کے نتیجے میں خود کو یا کسی کو بھی نقصان دے دیتا ہوں. میرا ایک بیٹا, کیا وہ میرا بیٹا جو نیچرل لیگیسی کیری کرتے ہوئے مجھے اون کرے گا؟ وہ روئے گا, دھوئے گا. یہ جو ایموشنل سائیڈ ہے اس کی, انسانوں کی, وہ آپ اگنور یا ڈیورس نہیں کر سکتے. بالکل. لیکن وہ میرے اعمال کو جسٹیفائی بھی نہیں کر سکتا کہ کیوں میرا بیٹا رو رہا ہے. یا تو آپ مجھے یہ الاؤ کر دیں کہ جی آپ بیچارہ اس کا بیٹا اور بیٹی تو روئیں گے, تو کیا ہوگا اگر اس نے داعش جوائن کر لی, اور کیا ہو گیا اگر اس نے یہ حرکت کر دی. بیچاروں کے ان کے بھی تو آخر لوڈ ونز ہیں, ہر ایک کے لوڈ ونز ہوتے ہیں, چاہے وہ اسٹیٹ ایکٹرز ہوں چاہے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں. آپ ان کو بنیاد بنا کے ایک پورا بیانیہ نہیں بنا سکتے. آپ نے ان کے ایکشنز کو دیکھنا ہے کہ کن ایکشن, میں کہہ رہا تھا نا پہلے ڈٹرمن کریں, پھر اسٹیٹ کے ریسپانسز آپ کو سمجھ آئیں. ٹھیک ہے. اچھا, اتنے میں BYC کیا کر رہی ہے؟ BYC کا جو مجھے ان کے ساتھ اختلاف ہے, یا میں ان کو کرٹیسائز کرتا ہوں, میں ان کی نکتہ چینی کرتا ہوں, وہ کلیم کیا کر رہے ہیں, اس کلیم کو ڈائسیکٹ کرنا ہے. وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ جی ہم ہیومن رائٹس پیسفل ایکٹیوسٹ ہیں جو کہ ہیومن رائٹس وائلیشن جہاں جہاں ہوتی ہے اس کو وائس کر رہے ہیں. اگر وہ میسکریڈ نہیں کریں ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تو شاید ان کو اٹینشن نہ ملے, نہ نیشنل میڈیا میں ملے, نہ انٹرنیشنل میڈیا میں ملے, نہ ڈپلومیٹک کور میں ملے. اگر وہ کہیں کہ ہم بلوچ رائٹس کی وائلیشن, ہیومن رائٹس وائلیشن کے چیمپئن ہیں, تو کوئی نہیں سنے گا. وہ کہے گا یہ کون سی بات ہوئی,
آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات اگر کریں گے تو ہم آپ کی بات سنیں گے کہ آپ کیا رہے ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ جو ایلیجٹلی پروسیجرل رائٹس کی وائلیشن ہے ویزاوی ٹیررسٹ اینڈ ملیٹنٹس، اس کو تو یہ وائس ریز کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے ہوئی ہوں، ہو سکتا ہے نہ ہوئی ہوں، اس کو ابھی تک ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے. لیکن جہاں جہاں اس کی ایلیگیشن آتی ہے یہ بڑی وگر کے ساتھ انٹینسٹی کے ساتھ اس کو ریز کرتے ہیں. آپ ان کا پورا پیٹرن دیکھ لیں، جہاں جہاں انہوں نے آواز اٹھائی، چاہے سمیدین نے اٹھائی ہے، چاہے مارنگ صاحبہ نے اٹھائی ہے، 2-4 اور بھی ہیں ان کے، یہ ایٹ بیسٹ اگر ہم انہیں ڈیفائن کر سکیں، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو ملیٹنٹس، جو ان کا کلائمیکس تھا وہ یہ تھا کہ جعفر ایکسپریس پہ اٹیک ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں 8, 9, 13 جتنے بھی افراد ہیں وہ ٹیررسٹ مارے جاتے ہیں. ان کی ڈیڈ باڈیز کو اسٹیٹ ایکٹرز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز لے کے آتی ہیں. یہ اٹھتے ہیں، نہ ان کو کوئی انٹرسٹ ہے ان مسافروں سے، ان کے مارے جانے سے. جو ٹیررسٹ کی ڈیڈ باڈیز ہیں اس کو فورسفلی ریٹریو کرتے ہیں. اچھا، ایک طرف کلیم ان کا ہے کہ ہم بڑے پیسفل ایکٹیوسٹ ہیں، فورسفلی ریٹریو کرتے ہیں انتہائی بےہودہ پن کے ساتھ. اور اس ریٹریول میں کہتے جی ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ کہیں یہ تو مسنگ لوگ تو نہیں تھے جن کو مار دیا گیا. اب یہ آپ ظاہر ہے میں اگر اسٹیٹ ایکٹر ہوں تو ایٹ بیسٹ میں یہ تسلیم کرنے کو تیار ہوں کہ یہ ان ملیٹنٹس کی پیسفل ماؤتھ پیسز ہیں، یہ ان کے سپوکس پرسنز ہیں، یہ ان کے کولیبریٹرز ہیں. میں ان کو ٹیررسٹ ابھی بھی نہیں کہہ رہا ہوں، مگر میں ان کو ان کا کولیبریٹر 100% سمجھتا بھی ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں. اور میں قطعاً یہ نہیں تصور کر رہا ہوں کہ میں پروپیگنڈا کر رہا ہوں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو سمجھوں کہ ان کی حقیقت ہے کیا، اور مجھے ان کی یہی حقیقت سمجھ آتی ہے. اب یہ کیوں ہے؟ ان کے جو اسٹیٹڈ گول ہے جو کہ نان وائلنٹ پاسچرنگ ہے ان کی، اور یہ جو وائلنٹ پوزیشن جن کی ہے، اینڈ رزلٹ اور الٹیمیٹ گول دونوں کا ایک ہے. یہ بھی ان کے والد صاحب جو تھے وہ BLA کے کمانڈر تھے. غفار لانگو کوئی ٹکی چھپی بات نہیں ہے. میں نے اپنے بچے کی مثال آپ کو اسی لیے دی کہ کل کو اگر اس کے رونے دھونے کی حد تک ہو تو میں اس کو نیچرل ایموشنل وکٹم کے طور پہ دوں گا. لیکن وہ جوان ہو جاتا ہے، وہ جوان ہو جاتا ہے اور وہ میرے تمام ایکشنز کو اون کرتا ہے کہ جی میرا باپ داعش کا عظیم مجاہد تھا اور اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اور مجھے ہیروئک ٹریٹمنٹ میرے بچے کو ملنی شروع ہو جائے. تو کیا وہ میرے ایکشنز میں ایکول پارٹنر ہے یا نہیں ہے وداؤٹ ایون بینگ وائلنٹ؟ سر میں یہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں یہاں پہ. آئی ایم دا کیس یو آر پٹنگ اپ نا کہ بچے بڑا ہوا وہ اس میں وائلنٹ ہے، مطلب پارٹیسپیشن کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ہاں، دا پوائنٹ از کہ دا پرسن آپ کا مطلب جو ہم ماہرنگ کی بات کر لیتے ہیں، ماہرنگ کی فیملی یا ان کے فادر، ان پہ ہم لوگ آتے ہیں. بٹ آئی وانٹ ٹو ایڈ ون کوشچن ہیئر کیونکہ وہ پھر آگے نکل جائے گی بات. یو سیڈ کہ دے وانٹیڈ ٹو ریٹریو دا باڈیز اینڈ دے وانٹیڈ ٹو چیک کہ اف دیز آر لسٹڈ ان دا مسنگ پرسنز اور ناٹ. تو یہ ماہرنگ کا یہ نیریٹو اسٹیٹ کے اس نیریٹو کے ساتھ الائن نہیں کر رہا کہ BLA کے فائٹرز میں مسنگ پرسنز ہیں، آپ ان کو باڈیز دے دیتے؟ نہیں، دیکھیں، آئی ایم ناٹ اکاؤنٹیبل اور رسپانسبل فار مارنگز ڈٹرمنیشن کہ واٹ شوڈ بی ڈن. اور میں اسٹیٹ کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے بیہیویئر کا جو ڈٹرمنیشن ہے نا وہ مارنگ کی ڈیمانڈ پہ نہیں کرنا. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہی پرابلم ایک آتی ہے کہ ایک فریق ریاست ہے، دوسرے ایکول فریق کے طور پہ مارنگ کو لے لیتے ہیں. پہلے تو مارنگ ہے کون جو ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ کیا وہ ان کی رشتہ دار ہے؟ BYC بائی دا وے کوئی رجسٹرڈ پلیٹ فارم نہیں ہے، لیکن اینی ویز ایک پلیٹ فارم ہے، پبلک پلیٹ فارم ہے. آپ ہیومن رائٹس لے لیں،
نہیں لے نہیں کریں اس طرح نہیں کیا یہ ہمیں سر کوئی گنجائش تو چھوڑے نا کہیں پہ کچھ گنجائش میں قتل کرنے کی بھی ہے اس کی گنجائش بھی دے دیں نہیں سر پورے ایک صوبے سے 5 لوگ ہوں گے BYC میں 10 ہوں گے 5000 ہوں مجھے اس تعداد سے کوئی لینا دینا لیڈرشپ پہ آئے نا میں فالوورز ابھی تو ہم فالوورز پہ آئے نہیں ہیں میں عرض کروں آپ کو میری عرض سن لیں کہ جو قانون ہے یا تو اپنا قانون بدل لیں قانون میں ڈیڈ باڈیز کو جو ہینڈ اوور کرنا ہے وہ فیملی یا ریلیٹیوز جو ہیں دے آر انٹائٹلڈ یہ تو انہوں نے ریاست نے یا گورنمنٹ نے یہ ڈٹرمن کرنا تھا کہ ان کی آئیڈینٹیز کیا ہے ان کا DNA ٹیسٹ کرنا اچھا وہاں سے جب ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی جب ڈپٹی کمشنر بات کر رہے تھے تو وہ فیملیز بھی وہاں پہ تھی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ہینڈ اوور نہیں کروں گا میں فیملیز کو ہینڈ اوور کروں گا ایبسولوٹلی کیا بلوچستان کی جو بلوچ پاپولیشن ہے وہ تربت میں پنجگور میں کلات میں کہیں پہ 10,000 کی تعداد ہے کہیں پہ 15,000 کی تعداد میں بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں میں نے برشور میں نے بھی 15,000 افراد کے ساتھ جلسہ کیا ہے تو کیا میں سارے بلوچستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں نہیں پر آپ وہ بڑے چنک کو تو آپ ریپرزینٹ کریں گے نا مگر میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا ہوں کہ میں پورے بلوچستان کا نمائندہ اگر میں کروں گا تو میں جھوٹ بول رہا ہوں پرابلم یہی آ رہی ہے ڈومین آف پرسیپشن میں کہ چونکہ ملیٹنٹس ان کو کچھ نہیں کہتے کیوں کیونکہ وہ ان کے اسپوکس پرسن ہیں بقول ہمارے ورنہ اسی بلوچستان میں کسی اور کی جرت کیوں نہیں ہو رہی ہے جلسے کرنے کی کر کے دکھائیں نا کیونکہ پہلا ٹارگٹ وہ انہی ملیٹنٹس کے ہوں گے ہم تو اسی لیے ان کو ان کا اسپوکس پرسن سمجھتے ہیں ان کا کولیبریٹر سمجھتے ہیں ان کے فیسیلیٹیٹر سمجھتے ہیں تو دیر از اے سیکشن آف دا سوسائٹی وچ از فالوئنگ دیم وہ لارجر سیکشن آف دا سوسائٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتی یہ ہماری اسسمنٹ ہے یہ ہمارا دعویٰ ہے ہو سکتا ہے غلط ہو میری اسسمنٹ غلط لیکن ہم سمجھتے یہی ہیں کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں اس لیے کہ جہاں پہ 10-10 8-8 لاکھ ضلع کی آبادی ہے وہاں پر اگر 10,000 افراد یا 15,000 افراد یا ایٹ میکس 20,000 افراد اور یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ اسی ضلع سے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے جب وہ گوادر میں جلسہ کرتی ہیں ہو سکتا ہے یہ وہی 20,000 افراد ہوں جو پنجگور کے بھی ہیں خزدار کے بھی ہیں دالبندن کے یہ سارے اکٹھے ہو کے ادھر آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس اس چیز کی ایویڈنس موجود ہے کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جدھر جدھر یہ جلسہ کرتی تھیں وہاں پہ ٹرانسپورٹ کی ایک بڑی تعداد انگیج ہو جاتی تھی اگر وہیں کے لوکل لوگ ہیں تو پھر بسوں کی کیا ضرورت تھی اس کا مطلب ہے دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں دور دراز سے بھی آتے ہیں لوکلز بھی ہوتے ہیں سر میں تو انکار نہیں کر رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف لوکل نہیں اگر مکس آف پاپولیشن لے میری والی بات شاید پھر درست ہے اگر وہ صرف گوادر کے یا صرف پنجگور کے پھر تو مارنگ صاحبہ کو اکیلا جانا چاہیے تھا اور وہیں جیسا کھڑا کر دینا چاہیے تھا پھر وہ دالبندی چلی جاتی پھر وہاں کھڑا کر دیتی یہ 500 400 300 200 بسوں کی کیا ضرورت ہے جو ہر جگہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک آرگنائز ایفرٹ تھی اور اس ایفرٹ میں ان کی پروجیکشن کرنی تھی کہ جو بہت بڑی تعداد عوام کے اس کے ساتھ ہے یا ساری عوام اس کے ساتھ ابھی وہ اس میں ہے امپریزنڈ ہے انکارسریٹڈ ہے تو کیوں وہ ساری عوام ان کے لیے ایجوٹیشن کے لیے نہیں نکل رہی کدھر ہے وہ عوام مطلب کچھ تو ایجوٹیشن تو کرے نا جلسہ تو کرے عوام تو پھر نہیں ہے ساتھ یا اگر عوام میں وہ اتنے ان کے ان پہ کیا کہتے ہیں مر مٹنے کے لیے تیار ہے تو ایٹ لیسٹ کوئی 500 بندہ کوئی 1000 بندہ کوئی 2000 موبلائزیشن آپ کہہ رہے ہیں موبلائزیشن ہونی چاہیے نا نہیں ہو رہی میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو کیوں نہیں ہو رہی ہے اس کی وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ یہ رنگ لیڈرز ہوتے ہیں 8 ہوتے ہیں 10 ہوتے ہیں 15 ہوتے ہیں 20 ہوتے ہیں یہ لوگوں کو اس طرح اکٹھا کرتے ہیں انہوں نے ایک بیانیہ جنریٹ کرنا ہوتا ہے یہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ ملیٹنٹس کے سافٹ فیس ہیں یہ ملیٹنٹس کے پولیٹیکل ابھی تک انہوں نے اعلان نہیں کیا ہوا ہے لیکن ہم ان کا سول فیس ان کو سمجھتے ہیں ہم ان کے کولیبریٹرز ان کو سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے الٹیمیٹ گول ایک ہے اگر یہ ان کی پولیٹیکل پوزیشن یا جو یہ چاہت ان کی ہے اگر یہ پورا پاکستان پورا بلوچستان مجھے سن رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہے میں کم سے کم یہ جھوٹ نہیں بول رہا ان کو پتہ ہے کہ مارنگ یا ان کے جو آس پاس کے جتنے لوگ ہیں کیا ان کا تصور آزاد بلوچستان کا ہے یا نہیں ہے وہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں میں تو اوپن ہو کے کہہ رہا ہوں یا تو وہ نہ چاہتے ہو
اور ہم ان پہ الزام لگا رہے ہیں، پھر تو ہم انہیں پش کر رہے ہیں. اور اگر وہ چاہتے ہیں اور اس کو انہوں نے بڑا کلیورلی میسکریڈ کیا ہوا ہے، تو پھر یہ آپ کی نائیوٹی ہے، یہ آپ کا سادہ پن ہے کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. ان دونوں میں سے ایک بات ہوگی نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں باتیں درست ہوں. But I don't think they go for the free Balochistan. وہ تو یہ تو آپ کی خوش گمانی ہے نا، یہ اللہ کرے ایسے ہی ہو، لیکن یہ آپ کی خوش گمانی ہے یا میری بدگمانی ہے. جو حقیقت ہے مجھے تو اس کا تھوڑا سا بہت اندازہ ہے، میں کیا کروں، میری بدگمانی جا نہیں رہی. But you think that nobody could have ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی تھی؟ کس چیز کی بات چیت کرنی ہے؟ Whatever her demands were. Like what? Dead bodies دے دیں؟ نہیں سر، میری بات سنیں. ایک خاتون پورے بلوچستان میں سے، you are from Balochistan, I have seen a little bit of Balochistan and some Pashtun society. ایک خاتون وہاں سے اٹھ کے آئی ہیں، ایک پورے ایک پاکستان کی طرف سے ایک آواز تھی کہ اگر وہ اتنے زیادہ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں اسلام آباد میں، ان کو ویلکم کرنا چاہیے. مہمان نوازی تو بلوچوں کی اور پشتونوں کی مطلب پوری دنیا میں مشہور ہے. آپ یو ور سٹنگ پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم، آپ کے صوبے سے ایک بچی جسے میں کہوں گی وہ اٹھ کے آ رہی ہے، پروٹیسٹ کر رہی ہے، اس کے ساتھ لوگ بھی ہیں چاہے جتنی مرضی بسیں ہیں، وہ اسلام آباد میں آ رہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بلانا چاہیے تھا ان کو کہ آئیں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں؟ وائی یو ڈڈ ناٹ ٹیک دیٹ اسٹیپ؟ اچھا، پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ہمارے بلوچوں اور پشتونوں کی بڑی مہمان نوازی مشہور ہے، ایک بس جا رہی ہے، رات کا پہر ہے، 2:30-3 بجے بس کو روکا جاتا ہے، اور یہی مہمان نواز اس بس کو روکتے ہیں. خواتین کی بھی بڑی عزت ہے. بالکل. ان میں سے ایک نسبتاً ادھیڑ عمر کی خاتون ہے، اس کے شوہر کو نیچے اتارتے ہیں، اور جس بے بسی کے عالم میں جب وہ گولیوں سے اس کو بھونتے ہیں، تو اس مہمان نوازی پہ بھی ضرور سوچیے گا. کون سی مہمان نوازی؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہی ملیٹنٹس بلوچ نہیں ہیں؟ بی ایل اے اور بی وائی سی کو اکٹھا کر رہے ہیں نا. میری عرض سن لے. ابھی آپ نے ہمیں مہمان نوازی میں اتنے اونچے مقام پہ پہنچا دیا تھا، میں نے کہا ذرا میں ابھی اپنی مہمان نوازی بتا کے آپ کو اور آپ کے سامعین کو یاد دہانی کروں کہ یہ بھی ہم کرتے ہیں. جو ٹی ٹی پی وہاں مہمان نوازیاں کرتی ہیں لوگوں سے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو بہت زیادہ کریڈینشیل اسٹرانگ نہیں ہے ہاسپٹیلٹی کے، لہٰذا اس ہاسپٹیلٹی کو بہت ہائی مورل گراؤنڈ پہ نہ رکھیں. سوشل ٹینڈنسیز میں پنجابی بڑے ہاسپٹیلٹی ان کے ہاں ہے، سندھیوں کے ہاں بھی ہے، اردو اسپیکنگ کے ہاں بھی ہے، پشتونوں کے ہاں بھی ہے، بلوچوں کے بھی ہاں ہے. یہ ایکسکلوسیو ہمیں ہاسپٹیلٹی رائٹ دے کے باقیوں کو ایسے جو خدا نخواستہ ایسا تاثر ابھرتا ہے جیسے یہ مہمانوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے. میں آپ کو نہیں، میں نے آپ کے آگے وہ جو میں لائک آئی بلانگ ٹو لاہور، آئی نو ہاؤ مچ پنجابیز ہیو. میری بات سن لینا، میں کہ پنجابی کتنے ایکسیپٹیبل ہیں فار آل دا ایتھنیسٹیز دیٹ وی ہیو ان پاکستان. آپ کو لاہور میں پشتون بھی ملے گا، بلوچ بھی ملے گا، سب ملے گا. تو یہ آپ ہاسپٹیبل ہیں یا نہیں؟ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہم بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم جو پشتون اور بلوچ سوسائٹی میں خواتین کا ایک معیار اور ان کے پردے کا لحاظ، ان کی وہ چادر والا کانسیپٹ ہے وہ کیا جاتا ہے. وائی ڈیڈنٹ یو ٹاک ٹو دیم؟ آپ نے کیوں نہیں کمیونیکیشن کی؟ میں آ جاؤں گا اس پہ بھی. میں نے آپ کو کہا نا اگر ہمیں اتنا ہی خیال تھا نا تو ان ملیٹنٹس کو اپنے کلچر کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے تھا نا. اس کلچر میں اس ادھیڑ عمر کے جو شور تھا اور جو وہ حیران تھی اس ننگ و ناموس میں کہ وہ اس کی لاش کو چھپائے یا اپنے سر کو ڈھانپے، یہ بھی کرنے والے یہی تھے نا. I totally agree sir، پر یہ نہیں تھے ہم بی وائی سی اور بی ایل اے کو نہ اکٹھا کریں نا. دیکھیں یہ بہن بھائی ہیں، اگر بہرحال آپ کو جو ہے نا اعتراض ہے کہ ہم کیوں ان کو اکٹھا کر رہے ہیں، یہ سگے بہن بھائی ہیں، کوئی کزنز بھی نہیں ہیں. میں ان کو سگا بہن بھائی سمجھتا ہوں. آپ ٹھیک ہے، I am taking your point on that. وہ سنے، وہ اس کو غلط کہے، مجھ پہ نکتہ چینی کرے، میری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے. میرے نزدیک یہ اس کا سول فیس ہے. ٹھیک ہے، میں بار بار اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے اس کے جو ڈٹرمن میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جو رسپانس اسٹیٹ کا یہ ذرا زیادہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو وائلنٹ رسپانس ہے اس کو رسپانس کرنا ہے وہ نسبتاً آسان ہے میرے خیال میں. اس لیے بار بار ہمیں جو ہے نا اس مشکل کو سلجھانے میں
چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پرابلم سامنے آتا ہے. جب وہ یہاں پر آئے تھے اس وقت بھی مختلف لوگوں نے اس کو انگیج کیا تھا ایٹ دا بیہسٹ آف دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے. مرتضیٰ سولنگی، فواد حسن فواد اور جمال شاہ صاحب، ان 3 لوگوں کی کمیٹی کس نے بنائی تھی؟ فرشتوں نے آگے بنائی تھی. آخر میں اس وقت کا پرائم منسٹر تھا، میں نے بنائی تھی نا. جب ایک کمیٹی گورنمنٹ کے بہاف پر جاتی ہے، لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتی ہے، انگیج ہوتی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ مجھ سے بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں ہوں گا. وہ میری ذاتی ناپسندیدگی میں سینٹ کے فلور میں مجھ پہ تقریریں ہوئی، لوگوں نے آرٹیکلز لکھے، مجھے یزید کے فرسٹ کزن کے طور پہ انٹروڈیوس کیا گیا. واٹر کینن کا استعمال پولیس نے کیا تھا. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بعد میں ڈس اون کر دے چیزوں کو. جو کچھ پولیس نے کیا تھا میں نے اون کیا، اور اس اونرشپ میں ان سے ضرور میں نے پوچھا. اس وقت آئی جی کو میں پرسنل فون پہ کال کر کے واٹس ایپ پہ پوچھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب انہوں نے ایک رات کے ایک پہر میں روڈ بلاک کرنے کی کوشش کی، موٹر ویز کو بند کرنے کی کوشش کی، کچھ لوکل قائد اعظم یونیورسٹی کے لڑکے ان کے ساتھ آ کے ملے، انہوں نے واٹر کینن کا استعمال کیا کہ ان کو ڈسپرس کیا جا سکے. اب یہ واٹر کینن لے کے جتنے بھی ہمارے ماشاءاللہ لبرل، لبرل، کنزرویٹو جتنے بھی دوست جتنے تھے، انہوں نے اس کو آؤٹ آف پروپورشن بلو ایسے کیا کہ پھر مجھے یاد آیا کہ یار جب موسیٰ خیل میں وہ خون بہا رہے تھے نا، ہمارے پانی بہانے کو اس خون بہانے سے بھی انہوں نے کم نہیں سمجھا، کم نہیں بلکہ زیادہ سمجھا. یعنی ایک طرف لوگ خون بہا رہے ہیں، ان کے لیے منہ بند ہے، دوسری طرف جو واٹر کینن کا بھی استعمال تھا، یہ سیٹل ڈیموکریسی میں کہیں پر لندن میں نہیں ہوتا، واشنگٹن میں نہیں ہوتا، پیرس میں نہیں ہوتا. جہاں پہ بھی ڈسپرس کرنا ہو موب کو، لوگوں کو، کون سی دنیا کی ایسی جمہوریہ نہیں ہے جو واٹر کینن کا استعمال نہیں کرتی؟ اگر ہماری پولیس نے کر لیا تو ایسا کون سا یزیدی قدم ہم نے اٹھا لیا؟ تو پھر آپ کو کیوں لگتا ہے اسی میں آئی وانٹ ٹو آسک یو ون کوسچن ہیئر ہی کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں نے یہ کر دیا، what do you think why people have those sympathies for them؟ دیکھیں لوگ، میں آپ کو تو لوگوں کے بہت سارے، جب بدر کا موقع آیا تو مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور جو مخالفین تھے وہ 1000 میں تھے. لوگوں کی ابو جہل کے ساتھ ہمدردیاں تھیں، اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کے ساتھ تھی. اور ہسٹری میں کئی آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں جہاں پر اچھی خاصی تعداد لوگ جو ہے نا، جو بعد میں تاریخ یہ گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ وہ درست پوزیشن نہیں تھی، لوگ رہے ہیں ساتھ. اگر لوگ ہمیشہ ہی سچ، حق، مورلی درست پوزیشن کے ساتھ رہتے، دنیا میں کانفلکٹس ہی نہ ہو، سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں، سارا کے سارا اسرائیل ایک طرف ہے، غزہ دوسری طرف ہے. کوئی 4 لوگ بھی اسرائیل میں ایسے نہیں ہیں جو اپنی حکومت کو یہ کہہ سکیں تم کیا کر رہے ہو. لوگ پوزیشنز لیتے ہیں، اور جو لوگ پوزیشنز لیتے ہیں وہ اپنے پریفرنسز کے مطابق لیتے ہیں، وہ اپنے بائسز کے مطابق لیتے ہیں، وہ اپنے پریجوڈسز کے مطابق لیتے ہیں. میں لوگوں کے پریجوڈسز کا ذمہ دار تو نہیں ہوں. کیا اس سوسائٹی میں ان پریجوڈسز نے جو ٹرانسلیٹ ہونا ہے پولیٹیکلی، یہ لوگوں نے دیکھنا ہے. سب نہ میرے کہنے پہ لوگ کریں گے، لیکن we will voice it، ہم اس کے متعلق بات کریں گے. So you think that was like out of proportion step from your government also that could have been dealt in very different ways? It was a very normal way. مجھے اس میں آج بھی اگر میں ہائنڈ سائڈ چلا جاؤں اور لوگ اگر رات کے کسی پہر میں سڑکوں کو بلاک کر رہے ہوں، وہاں پہ پتھراؤ کر رہے ہوں، تو کون سا طریقہ ہے ان سے؟ کیا ہم اس کو واٹس ایپ میسج بھیجیں؟ ہم ان سے very peaceful. اچھا، یہ ایک بہت اچھا ہے آپ نے یہ نقطہ ریز کیا. یہ جو دنیا میں واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے نا، وہاں پہ لوگ راکٹ لانچر اپنے کندھے پہ رکھ کے نا فائر نہیں کر رہے ہوتے، جن کو جو ہے پانی کے ذریعے ڈسپرس کیا جاتا ہے، وہ بھی پیسفلی ہوتے ہیں. ان کی جو ڈسرپشن کی کیپیبلٹی ہوتی ہے اس کو روکا جاتا ہے، اور اس کے لیے ان کو ڈسپرس کیا جاتا ہے. کہیں پر کلائمیٹ چینج کے ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں،
कितना खूबसूरत कॉज है, पूरे ग्लोब को बचाने का है। वो कोई हेड ऑफ द गवर्नमेंट आता है, उसके अगेंस्ट एजिटेशन कर रहे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं। वो मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन पे आपने ये देखा होगा, हमने भी देखा है, एक पानी की धार निकलती है और लोगों को वहाँ से वहाँ फेंक देती है। दिस इज़ नॉर्मल प्रैक्टिस। लेकिन चूंकि मैंने कहा ना, मेरी बुग़्ज़ में मुझसे बहुत सारे लोगों को मैं नापसंद था, कोई भी वजह हो सकती है। मैं ये भी डिमांड नहीं करता हूँ, ना मेरी ये ख्वाहिश है कि सारे लोग मुझे पसंद करें, लोगों की अपनी अपनी मर्जी है। बहुत सारे लोग मुझे भी ना पसंद है। यू थिंक कि इनसे इसी तरह से निपटा जा सकता था? दैट वाज वेरी नॉर्मल। नहीं, ये एक्ट पुलिस का नॉर्मल था। ठीक है। मैं अब आ जाता हूँ इनसे। हमने कमेटी बनाई, किसी ने अप्रिशिएट किया कि यार गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, इनसे बात करनी नहीं, चाहिए। आई वांट टू हाईलाइट हियर आल्सो कि आजम नज़ीर तारड़ साहब ने दिस टाइम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट अनाउंस्ड कि हम लोग कॉम्पनसेशन देंगे फॉर द मिसिंग पर्सन्स। मैं तो खैर उस मैं तो मेरी ना पोजीशन है ना मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। दैट वाज ऑन बोर्ड, उन्होंने लिया। और मेरा ख्याल है कि शायद मैं आजम नज़ीर तारड़ को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ। नहीं, सब स्टेट का डिसीजन था ना। नहीं, ये हुकूमत का, और दिस इज मैं आई डोंट सब्सक्राइब टू दिस। ओके, मैं अपनी पोजीशन को बिल्कुल मैं मेरी ये पोजीशन नहीं है। आजम नज़ीर तारड़ साहब खुद ही उसकी एक्सप्लेनेशन दे, उन्होंने क्यों कहा। मैं उन लोगों की कॉम्पनसेशन कौन देगा जो इन टेररिस्ट के विक्टिम्स हैं? वो भी स्टेट देती है। अच्छा, स्टेट का यही काम है, इधर भी पैसे दो उधर भी पैसे दो। स्टेट इज द रिस्पांसिबल। मैं आपको मेरी अर्ज अभी तक मैंने किसी हुकूमत को नहीं देखा जिसने कहा हो कि 2002 से इधर तक जितने विक्टिम हैं टेररिज्म के, उनकी लिस्ट बनाए और उनको हम कंपनसेट करेंगे। कौन है, कहाँ है, बताए ना मुझे मुकम्मल, कि हम जो विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म हैं उनको हम कंपनसेट करेंगे। बताएं मुझे कहाँ पर हुकूमती पॉलिसी आई है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान में तो अफसर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि हम लोग मिसिंग पर्सन की बात कर रहे हैं। मैं विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म विक्टिम्स में तो सर सूबाई हुकूमत केपी भी और बलूचिस्तान भी करती है कॉम्पनसेट विक्टिम ऑफ टेररिज्म को। बहरहाल मेरा अपना ये ख्याल है कि जो विक्टिम ऑफ टेररिज्म है ना, दे क्वालिफाई मोर फॉर स्टेट सिंपैथी रादर देन सो कॉल्ड मिसिंग पर्सन। मेरा ये व्यू है। और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट। बहरहाल मेरा, मुझसे अगर कोई व्यू लेगा, मेरा व्यू डिफरेंट होगा उसमें। मैं अपने व्यू की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ सिटीजन ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा, उनको एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने एक नहीं कई मरतबा उनको अप्रोच किया। मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन शायद मैंने फैमिली मेंबर्स को इनमें से किसी के बुलाया। आपने बुलाया था? जी। अच्छा, ठीक है जी। लेकिन मुझे हीरो बनने का शौक नहीं है कि मैं अपना विलन का जो मुझे सो कॉल्ड इन्होंने वो असाइन कर दिए। मैं तो जेन्युइनली उसको चाहता था कि अगर कोई ऐसी रिजॉल्व होने की कोई सूरत बन सकती है तो वाई नॉट। अगर मैं कहूँ कि मैं इनमें से किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, चाहे वो समीदीन साहिबा है, चाहे मारंग साहब, किसी के एक पेरेंट को भी हमने अप्रोच किया। सही है। शायद किसी के साथ मैंने खुद गुफ्तगू भी की। ठीक है। मैं आखिर मुझे ये लोग सुन रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। क्या रिस्पॉन्स आया? Did they not agree to talk to you? नहीं कर रहे थे। सही है। पब्लिक, देखिए उन्होंने एक पोजीशन, वो पॉपुलैरिटी मिल रही थी उनको। अगर वो मुझसे या हुकूमत से बात करते तो वो जो उनकी पॉपुलर वेव थी वो तो ख़त्म हो जाती। ठीक है। तो मसला इन लोगों का ये नहीं है कि मसले का खात्मा चाहते हैं, मसला ये है कि ये मसले से एडवांटेज उठाना चाहते हैं। उठाएं, हमें तो फिर इतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे गिला उन लोगों से है जिनकी पुअर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, उनको ना अपनी दानिश में वो पूरी बात को समझते हैं, ना उनके सामने पूरी पिक्चर होती है, लेकिन वो किसी कैरेक्टर को विलन बना देते हैं, दूसरे कैरेक्टर को हीरो बना देते हैं। अगर ना करें तो बेहतर है, आप कहेंगे जी हमें नहीं पता। One question I want to ask before I wrap up is that हमने लोगों से पूछा like if they want to ask some questions to you, and some of the responses that we got is this के बलोचिस्तान bureaucracy में why there is lack of Baloch bureaucrats, and if you are still managing Balochistan government while sitting in Islamabad. अच्छा, ये भी एक
ظاہر اب ان کو مجھ پہ اور کرٹیسزم کا کوئی کبھی کہتے ہیں کہ فوج مینیج کر رہی ہے، کبھی کہتے ہیں میں مینیج کروں، تو یہ فیصلہ کر لے میں کر رہا ہوں یا وہ کر رہے ہیں. صحیح، وہ کہتے ہیں آپ فوج کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. چلیں میں فوج کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو فوج کے بھی تو آخر وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہوگا کہ میں کتنا مینیج کر رہا ہوں. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری مینجمنٹ ہے تو میں یہاں واقع کور کمانڈر یا جو انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ہے انہی کے ذریعے کروں. یہ شکر ہے کہ کم سے کم ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ میں کتنی ٹرانسفر پوسٹنگز کراتا ہوں، کیونکہ ڈائریکٹ تو ہونے سے رہا. صحیح. اگر میں ڈائریکٹ کر رہا ہوں تو پھر تو میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہے ہیں. تو کوئی ایک بات سچ ہوگی، دونوں باتیں سچ نہیں ہو سکتی. یہ تکلیف ان لوگوں کو جو مجھ سے ہے میری نظر میں وہ یہی ہے کہ میں کھل کے بولتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر میں کھل کے نہ بولوں، 6 سال تک صادق سنجانی صاحب چیئرمین سینٹ رہے اور تمام لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ بلوچستان کے تمام معاملات وہ چلاتے ہیں، چیف سیکرٹری وہی بیچتے ہیں، تمام بیوروکریسی وہ مینیج کرتے ہیں. آج تک میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے یہ کہا کہ صادق سنجانی صاحب جو ہے وہ صوبے کے معاملات چلاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بولتے نہیں تھے. آپ نے کوئی چیف سیکرٹری لگوایا ابھی؟ میں ایز اے پرائم منسٹر میں نے لگوایا. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں مجھے کوئی، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا، ان کے متعلق میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے جو چیف سیکرٹری لگوائے تھے وہ چیئرمین سینٹ تھے، ان کی پاس اتھارٹی نہیں تھی، مینیج کرتے تھے. لیکن اس مینجمنٹ کا 6 سال تک ایک آدمی نے بھی آپ کو یہ سوال نہیں بھیجا ہوگا کہ جی وہ 6 سال تک وہ کرتا تھا اب یہ کر رہے ہیں. صحیح. آپ کے لیے کیوں بھیجے ہیں یہ سوال؟ کیونکہ بیکاز آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ دس. میں بتا رہا ہوں اگر میں یہ گفتگو نہ کروں نا اور صرف خاموشی سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہتے ہوئے جتنے بھی فوائد حاصل کر سکتا ہوں وہ کرتا رہوں، ان کو مجھ پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پرابلم ان کو میرے اس انفلوئنس سے نہیں، پرابلم میرے ان کو اس آرٹیکولیشن سے، اس گفتگو سے یہ تکلیف دیتی ہے. اور دوسری بات آ جاتی ہے کہ جو بلوچ بیوروکریٹس نہیں ہیں، اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا آپ لوگ کلیکٹ کر لیں، آپ ڈیٹا کلیکٹ کر لیں. ہمارے ہاں میری اپنی اسسمنٹ یہ ہے کہ بدقسمتی سے جو پشتون یا بلوچ دونوں بیوروکریٹس ہم نے اتنا پیروکیل اس کو بنا دیا ہے. جو پروونشل سول سروسز ہیں ان کے کتنے ڈپٹی کمشنرز ہیں، کتنے کمشنرز ہیں، کتنے سیکرٹریز ہیں، اگر وہ ڈیٹا آپ کے پاس آئے گا نا تو شاید آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ انڈر نہیں اوور ریپرزینٹڈ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ سینئر ایم بی آر کو لے لیں، آپ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو لے لیں، آپ لائن ڈپارٹمنٹس میں جتنے بھی سیکرٹری، ہیلتھ کو لے لیں، ایگریکلچر کو لے لیں، فوڈ کو، مختلف ڈپارٹمنٹس کے لے لیں. مجھے 2 یا 3 شاید پنجابی بیوروکریٹ نظر نہیں آ رہے. پھر اسی طرح آپ ڈپٹی کمشنرز پہ چلے جائیں، آپ کمشنرز پہ چلے جائیں، تو یہ بھی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. کہ جی وہ بیوروکریٹس نہیں ہیں. تمام جگہوں پہ جو ان کا ڈیو پروپورشن ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ دے آر سرونگ. کچھ بہتر ہیں، کچھ نہیں ہوں گے بہتر، وہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ نان ریپرزینٹڈ ہے. Now you're from that province. Give me the solution to all of these problems. Without any statement like that you said کہ سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے اور بس خاتمہ کر دینا چاہیے. نہیں، آپ کو اختلاف ہو، لیکن آپ مجھے کنڈیشنل تو نہیں کر سکتی ہیں کہ میں But give me a solution that is like acceptable to the masses, not even me and you. دیکھیے میں آپ کو پھر عبارت کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا ہے کہ میں ان ماسز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، یا تو میں دعویٰ کروں. ٹھیک ہے. تو میں کیوں وہ سولوشن دوں جو ماسز کے لیے ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے. میں تو اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اپنا ویو دے رہا ہوں. ہو سکتا ہے وہ درست ہو سکتا ہے وہ درست نہ ہو. اوکے. اگر ماسز کل کو کہیں گی، کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، تو آپ اس طرف تو نہیں چل سکتے. میں تو بیسک پرنسپلز کی بات کر رہا ہوں. یہ جو میرے لیے ہاکش سا وہ تاثر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے بعض اوقات کہ جو کہتا ہے سب کو ختم کر دو. بھائی ملیٹنٹس کی کیا مطلب، میں جمعرات کے کھانے کی دعوت کروں؟ کیا کروں؟ ملیٹنٹس ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا کریں؟ 1992 میں جب افغانستان سے واپس کون لے کر آیا تھا؟ سر ہم 92 میں چلیں گے. اب مجھے اب کا سلوشن تو دینا. 1979 سے بڑا پیار ہے کہ ہم نے جہاد شروع کرایا تھا، لیکن 1992 پر آپ کو اعتراض ہے کیونکہ میں نے کوئی مثال دے دی. نہیں سر، میں کہ آپ کو اب کی کہہ رہی ہوں 2025 میں مجھے بتائیں. اب میں آپ کو مد نظر رکھ کر ایک لارجر آڈینس کو مخاطب ہوں، اور وہ سمجھ رہے ہیں جن لوگوں کو میں بات کر رہا ہوں.
کہ 1992 کی مثال ان کو ناگوار گزرتی ہے, 1979 کی مثال دینے میں ان کو بہت مزہ آتا ہے کیونکہ وہاں پہ ریاست ویلن ہے, یہ نہیں ہے, یا یہ تاثر دیتے ہیں کہ ریاست ویلن ہے. میں آپ کو عرض کروں دونوں طرف یہ چیز ہے. یہ فیصلہ آپ کریں کہ گڈ وائلنس اور بیڈ وائلنس ہو سکتا ہے, کہ جو بی ایل اے کا وائلنس ہے اس کو آپ کسی اور طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتی ہیں, ٹی ٹی پی والے کو کسی اور طریقے سے, وہاں پر آپ کہیں گے کہ اسٹریٹجک نیوکلیئر ویپن جو ٹینس جیسے ہیں وہ پھینک دو ان پہ تاکہ ساری فارغ ہو جائے. نہیں ابھی تو ہم لوگ بالکل ایک لیول پہ آگے نا, اسٹیٹ از سیئنگ وی آر ناٹ ٹاکنگ ٹو اینی ون. ہم دیکھیں آپ لوگ پھر کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں, یہ جو ٹیررزم یا انسرجنسیز ہیں کب ختم ہوتی ہیں؟ اگر اس کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ بھی ان کا جو اکیڈمک ریفرنس ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ اسی وقت ختم ہوتی ہے when they lose the hope to win. ٹھیک ہے. جب ان کا یہ ڈسپونڈنسی میں چلی جاتی ہیں تو یہ ڈسپیئر ہو جاتی ہے. بائی دا ٹائم دے ہیو دا ہوپ دے کنٹینیو. ٹھیک ہے. یہ اگر ایک اسٹیٹڈ گول ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے تو آپ نے یہی پوسچرنگ رکھنی ہے کہ دیر از نو نیگوسیشن, اور آپ ان کو کرتے رہیں گے, کینیٹیکلی ہٹ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. ایک فیز ایسی آئے گی جب ان کی ہوپ لوز ہو جائے گی, ہو سکتا ہے اس وقت ریاست جو بھی اپنی وزڈم میں سمجھے ان کو سرنڈر کی طرف لے جائے. ابھی کردوں کا ترکی کے ساتھ کیا ہوا, 1994 سے شروع تھے, جب وہ سطح ان پہ آ گئی کہ مکمل مایوس ہو گئے تمام سپورٹ بیس سسٹم سے, چاہے ان کی ماسز تھی, لوکل سپورٹ بالکل ختم ہو گیا نا. یہی لوگ آپ نے دیکھا نہیں وہ ریوڑ کی طرح پہاڑ پہ سے نیچے اتر رہے, سارے کرد ان کے ساتھ تھے. کیا ہو گیا, یعنی ساری کرد پاپولیشن ان کے ساتھ اس انسرجنسی اور وائلنٹ موومنٹ میں شامل تھی, پھر بھی کامیابی نہیں ملی اور وہ نیچے اتر آئے. اور جو ٹرکش اسٹیٹ تھی وہ ان کو کامیابی مل گئی. اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیٹ کو کامیابی ملے یا ان کو ملے؟ اگر آپ پاکستانی اسٹیٹ کو بطور فری سمجھتے ہیں کہ اس کو کامیابی ملے تو میرا ماننا یہ ہو سکتا ہے, میں غلط ہوں, کہ آپ اپنی کنسسٹنٹ پوزیشن رکھیں, کنسسٹنٹ پوزیشن میں آپ اپنے اسمارٹ کینیٹکس کی اپلیکیشن کریں, اینڈ وین دے لوز دا ہوپ کہ دس از اٹینیبل تو یہ خود بخود ڈسپرس ہو جائے گی یہ موومنٹ. So you think there is a parallel between the Kurds and Baloch because they are, frankly, that we read and we see that they are also relevant. The tribes system is also there. دیکھیں وہ بھی ایتھنک بیسس پہ ایک نئی ریاست کی تشکیل چاہتے ہیں, یہ بھی چاہتے ہیں, یہ تغرے افریقہ میں چاہتے ہیں. Turkey's model you think is feasible for Pakistan at the time to follow? There are many, Tamils اور Sri Lanka. Sanaullah Baloch Sahab was here. He also gave an example of Aceh movement in Indonesia. But that was very old. Like he wrote a paper in 2008. But this is recently that you are giving an example. Do you think Pakistan can follow that model? دیکھیں پاکستان بالکل ترکی والا ماڈل انہوں نے فالو کرنا ہے, پاکستان تو فالو کر رہا ہے. میں آچے کی جو شاید سملیرٹیز ہیں وہ وزیرستان سے زیادہ بنسبت بلوچستان کی. ثنا صاحب نے بالکل انہوں نے پیپر لکھا ہوگا, لیکن اس کی جو کیریکٹر تھا اس موومنٹ کا, اس کا جو بلینڈ ہے ریلیجس نیشنلزم کا, وہ سملیرٹیز جو ہے نا وہ وزیرستان کی طرف. اب اگر ہم ماچے کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے اچھا ان کے ساتھ تو آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں, تو میں تو اس ماڈل کا بھی قائل نہیں, بالکل بھی نہیں. You are not going for any negotiations. میرا ویو یہ ہے کہ you should have a very clear position کہ جو right to violence ہے وہ monopoly ہے صرف اور صرف ریاست کی. ٹیررزم جو بھی کرے گا اس کو آپ space بھی deny کریں, اس کا acceptability it is like rewarding a bad behavior. How could you do that? آپ کا بچہ ہے وہ کبھی ہمسائے کے بچے کو مار دیتا ہے, کبھی بہن بھائیوں کو مارتا پیٹتا ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مما چاکلیٹ دے دیں, روزانہ آپ اس کو چاکلیٹ اس بنیاد پہ. If you are doing that, you are reinforcing that behavior. So you're not doing any favor to your child. تو اگر پیرنٹل انالوجی بھی آپ رکھتی ہیں, ریاست یہ نہیں کر سکتی. ہر ہزاروں لوگ مار دیتے ہیں, اس کے بعد آپ ان کو الیگزینڈر دی گریٹ کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھانا شروع کر دیتے ہیں. کولمبیا جیسے گئی گزری ریاست جو کہ نسبتاً پاکستانی ریاست سے انتہائی کمزور تھی. پاولو ایسکوبار جو کہ آرگنائزڈ کرائم کو ریپرزینٹ کرتا تھا, کسی پولیٹیکل پوزیشن کو ریپرزینٹ نہیں کرتا تھا, ایک فیز یہ آیا کہ اس کو یہ لگا کہ نیگوشیٹ کرنے میں مجھے فائدہ ہے. ہی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ ٹو دا کولمبین اتھارٹیز اور ہی سرینڈرڈ آن دا کنڈیشن, فرمائش دیکھیں کہ جیل جو ہے نا میری مرضی کی ہوگی,
اس جیل میں جو فیسلٹیز ہوں گی وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو. اٹ واز لائک اے 7 اسٹار ہوٹل. اور اس ماڈل پہ جانا ہے تو چلے جائیں, یہ بھی دنیا میں لوگوں نے کیا. میں کرمنل کو کرمنل کے طور پہ ٹریٹ کریں, ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ کے طور. جو بی ایل اے کا ٹیررسٹ ہے نا وہ ٹی ٹی پی کے ٹیررسٹ سے کسی صورت مختلف نہیں ہے. یہ جو ہم نے اپنے اس میں کوشر وائلنس اور نان کوشر وائلنس بنا دیا, میرے خیال میں دس از پارٹ آف دا پرابلم. کیونکہ ہمارے لبرل انٹیلیجنشیا کو یہ لگتا ہے کہ وہ ریلیجس انسپائرڈ وائلنس ہے, تو وہ ایبرنس اس کے لیے نفرت موجود ہے. لیکن یہ سیکولر انسپائرڈ وائلنس کو نا وہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ جناب یہ ڈپرائیویشن کی وجہ سے ہے. وہ سارے کے سارے اینتھروپولوجسٹ بن جاتے ہیں, بڑی بڑی دانشورانہ مفکرانہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں. آپ نے بہت زیادہ جی, کچھ اردو میں, کچھ پنجابی میں, کچھ کسی اور زبان میں, انگریزی میں, مختلف زبان میں سنتے رہتے ہیں. لیکن یہ ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ ان دونوں کے ایکشن کے کانسیکوینس میں انسانی جانیں جا رہی ہیں. تو آپ 10 دفعہ بھی کہیں, میں جعفر ایکسپریس میں فوجی نہیں شہید ہوئے تھے, وہ مسافر تھے. جب وہ اس وقت سفر, انہوں نے کوئی مورچے میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے فوجی مار دیں. وہ ایک اسٹیٹ تھی, اور وہ اسٹیٹ تھی اسٹیٹ آف جرنی. وہ ایک کیفیت میں تھے, اور سفر کی کیفیت میں مسافر مارے. مسافروں کے لیے تو اللہ نے قرآن میں ایک روزہ معاف کیا ان کو, نماز کم کر دیا ان کو, کیونکہ ان کی جو اسٹیٹ ہے وہ ولنریبل ہے اور ڈفرینشیٹڈ ہے ود اے نارمل اسٹیٹ. اس کو اٹھا کے آپ لوگوں نے انہوں نے اسالٹ کیا, ٹھیک ہے, بچے نہیں چھوڑے. آپ اس طرف کی ریڈیکلائزیشن کو کوئی نہیں دیکھتا, ہماری اوکیش پوزیشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے. مطلب کمال ہے. ویسے یہ نہیں دیکھتا کہ وہ ہر دن اپنی جو لیتھیلٹی ہے وہ بڑھائے جا رہے ہیں, اور ہمیں برا بلا کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ جی ان کو اپنی ریلیونس چاہیے. میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں یہ جنگ ترک کر دیں, میں یہ ملک اور سیاست دونوں ترک کر دیتا ہوں. مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ کریں گے اس جنگ کو ترک, یہ اعلان کر دیں بی ایل اے بی ایل ایف ہمارے کہ جی یہ ہم سے غلطی ہو گئی, توبہ ہے, یہ جنگ ختم. میں علی اعلان آپ کے پروگرام سے کہہ رہا ہوں کہ میں پان کی دکان کھولوں گا, میں سیاست نہیں کروں گا, میں کوئی کاروبار کر لوں گا, پڑھانا شروع کروں گا, واٹ ایور. تھوڑی مسئلے ہیں اس کو. میں ہم پہ کچھ لوگ وہاں پہ یہ الزام لگاتے ہیں, جس طرح کہ جی پوری حکومت یہ مینج کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ الزام ہے. ٹھیک ہے. اور میں اسی طرح کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اس کانفلکٹ کی بینیفیشریز ہیں. مطلب مجھے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں اس کانفلکٹ پہ میری پوزیشن ہے, بینیفیشری ہونا اس کانفلکٹ میں, کیا وہ لوگ بینیفیشری نہیں ہیں جنہوں نے اس قتل و غارت گری کو گرم کیا ہوا ہے, ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی سے پیسے لیتے ہیں, وہاں پہ ایکسٹورشن کرتے ہیں, بھتے لیتے ہیں, مجال ہے کسی کا منہ اتنا بھی کھلے ان کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے. ڈیزل اور پیٹرول کی اسمگلنگ کرتے ہیں, میں کر رہا ہوں, مجھے بتا دیں, کیا ہے نا. میں کہاں کوئٹہ میں رہائش رکھتا ہوں, میری رہائش آ کر آپ بھی دیکھ لیں گے میری رہائش کہاں پر ہے, کس قسم کا میں بینیفیشری ہوں. جہاں پہ تمام کے تمام فائنینشیل بینیفٹ کی ٹرانسلیشنز جو ہے نا وہ ان پلیئرز میں ہے جو یا تو ڈائریکٹلی ان کے ساتھ منسلک ہے یا ان کے سمپتائزر ہے. ٹھیک ہے, یہی میں عرض کر سکتا ہوں, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. So the solution that you have given is that to not engage with these people. I'm talking about the militants, and because you should never say never. یہ پاکستان ہے, یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے بہت سی پالیسیاں بدلتی ہوئی بھی دیکھی ہیں, ہم نے نئی پالیسیز آتی ہوئی بھی دیکھی ہیں, پچھلیوں کو بالکل ڈسون ہوتا ہوا بھی دیکھا, اور پھر ایک نئی ڈبیٹ بھی شروع ہوتے ہوئے دیکھی ہے. سو آئی تھنک right now the policy is that no talks with anyone, and state is going to make sure کہ writ of state جو ہے وہ تمام provinces میں جو ہے وہ ہو, اور people should be protected for that. If I'm summing up right according جی بالکل, جو پرائیورٹی ہے وہ ولنریبل سٹیزنری کی ہے, جو نان وائلنٹ ہے, جو ان آرمڈ ہے, ان کا پہلا حق ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. یہ جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں
ان کے جو حقوق کے چیمپئنز ہیں وہ تھوڑا سا ریسٹ کریں زیادہ بہتر ہے. Thank you so much, Kakar Saab, for your time. And I hope کہ whatever questions you have sent وہ بھی ہم لوگوں نے پوچھے ہیں, اور کافی یہ ایسی ڈبیٹس جو ہیں I don't feel that کہ they should be like time bound کہ اتنا ٹائم ہونا چاہیے ہمارے پاس, نہیں ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ ایز لیونگ ان لاہور, ٹریولنگ آل اوور پاکستان اینڈ ناٹ بین ایبل ٹو ٹریول ٹو بلوچستان gives me a fear of unknown کہ پتہ نہیں ادھر کیا ہے, ادھر جا کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, حالانکہ وہ بھی میرے ملک کا حصہ ہے. اینڈ a little bit travel that recently I did gave me that hope کہ okay I can travel to that province. ایسا کچھ نہیں ہوگا, لیکن کچھ لمیٹڈ انسیڈنٹس ہمارے پاس ایسے ہیں جو آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ایک پرسیپشن ایسا کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ وہاں پہ ٹریول نہیں کر سکتے یا وہاں جا نہیں سکتے. ایز اے پاکستانی یو شوڈ بی ایبل ٹو ٹریول ٹو ایوری انچ اینڈ نوک آف دس کنٹری وداؤٹ اینی فیئر, اور بغیر کسی ڈر خوف کے کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ کہاں سے ہے کہاں کا نہیں ہے. آئی تھنک یو شوڈ ٹریول, اینڈ وی ول ٹرائی ٹو گیٹ مور اینڈ مور پیپل فرام بلوچستان, تاکہ ڈفرینٹ اوپینین, ڈفرینٹ باتیں, ڈفرینٹ پرسیپشن ہمارے سامنے کھل کے آ سکیں, تاکہ ایک جو ہمارے پاس مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن اس پروونس سے بھی آتی ہے ان کو بھی ہم کلیئر ہو کے لوگوں تک پہنچا سکیں کہ اصل مسئلہ ہے کیا. Thank you so much for watching Khabar Kada.